بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی 21 اور 22 آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کے حکموں کا اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں ناحق، اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں لوگوں میں سے، تو ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہی ہیں وہ لوگ کہ جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ ان آیتوں میں یہود کے بعض خاص احوال بیان کیے گئے ہیں، یہود کی بعض خاص حالتیں، بعض ان کے خاص کام بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے، یہ یہودی ہیں وغیرہ، بنی اسرائیل نے 43 نبیوں کو ایک ہی وقت میں قتل کیا۔ 43 نبیوں کو ایک وقت میں قتل کیا۔ پھر ان کی نصیحت کے لیے 170 بزرگ کھڑے ہوئے، سمجھانے کو 170 بزرگ کھڑے ہوئے، اسی دن ان کو بھی مار ڈالا۔ ان کی یہ برائی ان آیتوں میں بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو بھی قتل کرتے ہیں، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، اور ان کے اعمال دنیا میں آخرت میں برباد ہو گئے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ یہ 23، 24 اور 25ویں آیت ہے سورہ آل عمران کی۔ کیا نہ دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یعنی ان پر کتاب نازل کی گئی، پڑھے لکھے لوگ ہیں، نبیوں کی اولاد، کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، اب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان میں فیصلہ کرے، یہ کتاب ان میں فیصلہ کرے۔ پھر ان میں سے بعض لوگ پھر جاتے ہیں، الٹے پھر جاتے ہیں، اور وہ تغافل برتتے ہیں۔ یہ اس واسطے ہے، ایسا کیوں کرتے ہیں جانتے بوجھتے، یہ اس واسطے کہتے ہیں، اس واسطے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو ہرگز نہ لگے گی آگ جہنم کی مگر چند گنتی کے دن، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہم کو آگ جہنم کی تھوڑے ہی دن جلائے گی، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور وہ بہکے ہیں اپنے دین میں اپنی بنائی ہوئی باتوں کی وجہ سے۔ تو پھر کیا حال ہوگا ان کا؟ اذا جمعناہم، جب ہم ان کو ایک ایسے دن میں جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہر ایک نفس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو فرمایا کہ وہ کتاب والے لوگ ہیں، ان کو پہلے کتاب مل چکی ہے اور جانتے بوجھتے ہیں، اب یہ قرآن کا انکار کرتے ہیں اور قرآن کو نہیں مانتے ہیں، جان بوجھ کر ایسا تغافل برتتے ہیں۔ یہ کیوں ہے اس کی وجہ بتلائی
اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر آگ میں ڈالے بھی گئے تو چند دن جلائے گی، اس کے بعد تو پھر ہم جنت میں آ جائیں گے۔ اور ما کانوا یفترون، جو جھوٹ اپنی طرف سے وہ ایجاد کرتے ہیں، اس نے غرہم فی دینہم، ان کے دین میں ان کو بہکا دیا ہے۔ اب وہ کیا تھا، کیا انہوں نے اپنی طرف سے جھوٹ کہا جس نے ان کو ان کے دین میں بہکا دیا؟ جیسے تراشے ہوئے عقیدے تھے ان کے، وہ دھوکہ دیا اس عقیدے نے۔ وہ کیا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں۔ بنی اسرائیل میں یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں 1,24,000 انبیاء ہیں، تو یہ نبیوں کا خاندان ہو گیا۔ جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ خاص پیدا کرنے والے کے پیدا کیے ہوئے کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، اور وہ دوسری قوموں کو نیچ سمجھتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ نبیوں کی اولاد میں بھی یہ بات آ گئی تھی، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اس خاندانی بزرگی سے ہماری نجات ہو جائے گی، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم کو تو کامیاب ہونا ہی ہے، جنت ملنی ہی ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ اور کتاب اللہ سے بے اعتنائی کرنے لگے، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ ہم کو کیا ضرورت ہے، ارے ہم ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہماری خاندانی بزرگی ہم کو کامیاب کر دے گی۔ یہ چیز تھی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا غرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، وہ جو جھوٹ بولا کرتے تھے اپنی طرف سے، اس نے ان کو ان کے دین کے بارے میں بہکا دیا، دھوکے میں ڈال دیا۔ اب ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے، ایسا کہتے تھے۔ آگے آیت ہے 26 اور 27، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہے ہمارے اللہ سلطنت کے مالک، قل اللہم مالک الملک، سلطنت کے، حکومت کے مالک، تو سلطنت دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور تو سلطنت حکومت چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے، اور تو عزت دے دیتا ہے جس کو چاہے، اور تو ذلیل کر دیتا ہے جس کو چاہے۔ تیرے ہاتھ میں سب خوبی ہے، خیر ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور تو نکالتا ہے زندے کو مردے سے، اور تو نکالتا ہے مردے کو زندے سے، اور تو روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے جس کو چاہے بے حساب۔ ان آیات میں امت محمدیہ کو ایک دعا و مناجات کی تلقین ہے، دعا سکھلائی گئی ہے، مالک الملک تؤتی الملک، اور مناجات کی تلقین کی گئی کہ ایسے اللہ سے کہا کرو اور مانگا کرو۔ لیکن اس مناجات اور دعا کے ضمن میں کفار پر غلبہ پانے کی طرف بھی اشارہ ہے، جیسا کہ اس کے شان نزول سے سمجھ میں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم، سپر پاور اس زمانے کا، اٹلی، روم، اور دوسری طرف ایران، سپر پاور، فارس جسے کہتے ہیں، یہ دو سپر پاوروں پر فتح پانے کا وعدہ فرما دیا تھا۔ تو منافقین اور یہود نے مذاق اڑانا شروع کیا مدینہ میں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب بدر کی لڑائی ہو گئی، جیت مسلمانوں کو ملی، احد کی لڑائی میں بھی غلبہ مسلمانوں کا رہا، حضور کی ایک بات نہ ماننے سے تھوڑا نقصان ہوا، 70 لوگ جو ہے وہ شہید کیے گئے۔ تو یہ مسلسل کامیابیاں جو مسلمانوں کو ملی، اس سے ان کے دانت کھٹے ہوئے اور وہ جل بھن گئے، یہود بھی، منافقین بھی، اور ساتھ میں مشرکین و کفار بھی۔ اب انہوں نے سوچا کہ مل جل کر ایک ایسا حملہ کرو متحدہ طور پر کہ جڑ ہی کاٹ ڈالو، نہ رہے بانس نہ رہے بانسری۔ اس کے ضمن میں وجود میں آیا غزوہ خندق، غزوہ احزاب۔ حزب کہتے ہیں جماعت کو، اور احزاب کہتے ہیں جماعتوں کو۔ یہودیوں کی اور اسی طرح کفار مشرکین کی، سب کی جماعتوں نے اتحاد کیا کہ اب یہ اسلام باقی رہنا نہیں چاہیے، ایک حملہ ہوگا فائنل،
اور وہ علاقہ تھا غنیم کا، غنیم کی طرف سے یہ مدینہ پر آ کر چڑھائی کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو رائے یہ ہوئی کہ ان کے آنے کو روکنے کے لیے پہلی چیز یہ کریں کہ ہم خندق کھود ڈالیں۔ سارے قلعوں کے اندر آپ کو جو خندقیں ملتی ہیں آس پاس ادھر ادھر بڑی بڑی، یہ سب جو ہے وہی ٹیکنیک ہے، اور یہ ٹیکنیک عربستان میں نہیں تھی، یہ تھی ایران میں۔ تو اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، فارسی یعنی ایرانی، وہ مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے رائے دی، رائے قبول کر لی گئی۔ بہت مشکل کام تھا، نہ ان کے پاس اوزار تھے، نہ پوکلین تھا، نہ یہ JCB تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ہمت تھی، حوصلہ تھا، اللہ کے حکم، اللہ کے رسول کے حکم کی اطاعت کی۔ آپ نے فرمایا اتنی بڑی خندق کھودنا ہے، تیار ہو گئے۔ 10 لوگوں میں 40 ہاتھ لمبی، یہ ہاتھ ہے تو 40 کو ڈیڑھام کر دو تو کتنا ہوا؟ یہ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے تو کتنا ہوا؟ 60 فٹ لمبی خندق 10 لوگوں نے کھودنا ہے، اور وہ عربستان میں کھودنا ہے جہاں آپ مکہ مدینہ جانے والے دیکھیں پتھر سے پتھر ہی پتھر، پتھر ہی پتھر، مٹی کا نام و نشان۔ اب جب یہ کام ملا سب نے آمنا صدقنا کہا، اور اس کے بعد جو لگ گئے تو نہ کھانے کا ہوش، نہ پینے کا ہوش، نہ قضاء حاجت کے لیے کوئی ان کو جو ہے فرصت ملتی تھی، بس کام ہی کام کرتے جا رہے ہیں۔ یہ سب دیکھ رہے تھے، یہود منافقین مدینہ ہی میں تھے اور بڑے ٹیپ ٹاپ میں اور بڑے قلعوں میں رہتے تھے، وہ دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، حضرت ایک ایسی بڑی چٹان آئی ہے وہ ہم سے ٹوٹتی نہیں، فرمایا لاؤ، اور آپ نے ایک جو ہتھوڑا مارا تو ایک مرتبہ شعلہ نکلا اور ٹکڑا ہوا، پھر ایک مارا، پھر ایک شعلہ نکلا، پھر ٹکڑا ہوا، پھر ایک مارا، پھر ایک شعلہ نکلا، پھر شعلہ نکلا اور ٹکڑا ہوا۔ آپ نے تینوں مرتبہ 3 پیشین گوئی فرمائی۔ پہلی مرتبہ فرمائی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایران کے، فارس کے بڑے بڑے محلات اور بڑی بڑی بلڈنگیں اور وہ سب میرے سامنے کھل گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے پکچرائز کرایا۔ دوسرے پھٹکے پر آپ نے فرمایا کہ روم کے سرخ محلات اور گھر میرے سامنے کھل گئے۔ تیسرے پر فرمایا آپ نے کہ یمن، صنعاء یمن کے علاقے کے تمام محل میرے سامنے کھل گئے، اور جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے انشاءاللہ میری یہ امت ان تمام ممالک پر غالب آئے گی اور حکومت کرے گی۔ یہ بڑی عجیب پیشین گوئی تھی، تو اس پر انہوں نے مذاق اڑایا، منافقین یہود نے مذاق اڑایا اور یوں کہنے لگے کہ دیکھو ڈر کے مارے کھڈا کھودنے میں لگ گئے، ایک دوسرے کھانے پینے کے لیے کچھ ہے نہیں اور فرصت بھی نہیں ہے، تیسرے آرام دور کی بات قضاء حاجت کی بھی ان کے پاس جو ہے موقع نہیں ہے، ان کے پاس فرصت نہیں ہے، اور خواب دیکھ رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں سپر پاوروں پر غلبہ پانے کی، اس کا خواب دیکھ رہے ہیں یہ، تو مذاق اڑانے لگے۔ اس پر یہ آیت اتری قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ہمارے اللہ تو جس کو چاہے، تو مالک ملک ہے، سلطنتوں کا بادشاہ ہے، جس کو چاہے دے دے، جس سے چاہے چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تیرے ہاتھ میں سارا خیر ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ یہ آیت اس وقت اتری تھی، دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتلا دیا اور ساتھ میں حضور کی تائید بھی ہو گئی کہ ہاں یہ مسلمان غالب آ کر رہیں گے۔ تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا یعنی بھکاری، گدھا الگ ہے اور گدا الگ ہے، گدا بھکاری کو کہتے ہیں، تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، اشارہ ہے تیرا کافی گھٹانے میں بڑھانے میں، خدایا کون ہے ثانی تیرا سارے زمانے میں، تو ہی تو واحد بے مثل ہے اس کارخانے میں۔ یہاں ایک آیت کا ٹکڑا ہے بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہے، حالانکہ شر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیدک الخیر والشر نہیں کہا، بیدک الخیر کہا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے یہاں سے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ خیر ہی خیر ہوگا، ہم کو چاہے شر نظر آئے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو دنیا میں قوموں کو، ملکوں کو بھڑاتے ہیں ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ، یہ اگر نہ ہو لفسدت الارض، تو دنیا زمین جو ہے وہ فساد سے بھر جائے، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، لیکن اللہ فضل والے ہیں علی العالمین، اس کو اپنے بندوں کی فکر ہے، اپنی قوموں کی فکر ہے، ورنہ تو کچا چبا جائے، ختم کر دے،
کبھی اللہ پاور دیتا ہے، کبھی پنچر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو ابتدا میں ایسا لگتا ہے کوئی اگر کسی قوم کو یا کسی جماعت کو نقصان پہنچے یا کوئی ان پہ غالب آئے کہ ان کا نقصان ہوا، ہاں فرد کا تو نقصان ہے لیکن اس کے پیچھے پورے عالم کا فائدہ ہے. اس لیے اس میں بھی بعد میں سمجھ میں آتا ہے ہاں اچھا ہوا، ایسا ہوا، خیر بیدک الخیر. ہم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن اللہ خیر ہی کے فیصلے کرتا ہے، انجام کار. پھر ان آیتوں میں آسمانی طاقتوں اور فلکیات پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ رات اور دن، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ زندے سے مردے کو نکالتا ہے، مردے سے زندے کو نکالتا ہے، بے حساب روزی بھی دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اللہ کی قدرت کاملہ بتائی گئی ہے اس میں کہ سورج بھی اس کے تابع ہے اور چاند بھی تابع ہے، تو ساری مخلوق چھوٹی ہو گئی. وہ کیوں تابع نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے؟ اس کے بعد عالم روحانیت پر اللہ کی قدرت کو بتلایا ہے، اور یہ کہ تو زندے سے مردے کو نکالتا ہے، مردے سے زندے سے مردے کو نکالتا ہے. جیسے انڈے سے انڈا مردہ ہے، مردے سے نکالا بچہ، انڈے سے بچہ، انسان سے اسی طرح انسان سے یا نطفے سے انسان پیدا کیا. نطفہ ایک منی کا قطرہ ہے اور اس سے پیدا کر رہا ہے مردے سے اللہ زندہ انسان کو. یا دانہ مردہ ہے، اس سے زندہ درخت کو نکالا اللہ تعالیٰ. اب اس کا الٹا کر دو کہ زندے سے مردہ نکالتا ہے، جیسے جانور سے انڈا، مرغی سے انڈا نکالا، مرغی زندہ اور انڈا مردہ ہے. اور انسان سے نطفہ نکالا، انسان زندہ نکالا مردہ. یا درخت سے پھل نکالا یا دانہ، سوکھا دانہ نکالا اللہ تعالیٰ، تو زندے سے مردے کو نکالا. یہ اللہ کی قدرت ہے. یا یہ مفہوم اگر عام کرے تو یہ ہوگا کہ عالم اور جاہل اور کامل اور ناقص اور مومن اور کافر سب کو شامل ہو جاتا ہے. جیسے اللہ کی قدرت کاملہ، اس کے تصرفات تمام عالم ارواح اور روحانیت پر واضح ہیں کہ وہ جب چاہے کافر سے مومن کو پیدا کرے، کافروں کی اولاد مومن ہوئی نا، اور جب چاہے مومن سے کافر کو پیدا کرے، جب چاہے جاہل سے عالم کو پیدا کرے، جب چاہے عالم سے جاہل کو پیدا کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام مومن ہیں اور کس سے پیدا ہو رہے ہیں؟ کافر آزر سے، بت تراش، بت پرست. ابا کون تھے ابراہیم علیہ السلام کے؟ آزر. اور آزر بت تراش تھے. تو دیکھو کافر سے نکالا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم مومن کو. اور نوح علیہ السلام مومن تھے اور ان کا بیٹا کیا ہوا؟ کافر ہوا. ایسے ہی جاہلوں کے یہاں عالم بچے پیدا ہو جاتے ہیں اور بہت سے عالموں کے یہاں جاہل متجاہل پیدا ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، جس کو چاہے جو نوازے. ایک حدیث شریف ہے، اس سے پہلے آپ نے یہ عمل سنا لیکن آج ذرا تفصیل کے ساتھ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالیٰ کا فرمان ہے، جو شخص ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ، یہ بڑھ گیا ہے اس میں، سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور آل عمران کی دو آیتیں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا سے آخر تک، اور دوسری قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء والی آیت بغیر حساب تک اگر یہ پڑھے، اس کا ٹھکانہ جنت بنا دوں گا اللہ فرماتے ہیں. ایک دوسرا کیا دوں گا؟ اس کو اپنے حزیرۃ القدس میں جگہ دوں گا. حزیرہ باڑے کو کہتے ہیں، قدس مقدس کو کہتے ہیں. اپنے مقدس باڑے میں اللہ فرماتے ہیں میں اس کو جگہ دوں گا، اور ہر روز اس کی طرف 70 نظر رحمت کروں گا. 70 مرتبہ اللہ تعالی بندے کو 70 مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھیں گے اگر یہ عمل کرتے ہیں، اور اس کی 70 حاجتیں پوری کروں گا. اس سے پہلے کتنی آئی تھی؟ 70 ہی آئی. اس میں کم، سب سے کم درجہ اس کی بخشش کر دوں گا، معاف کر دوں گا اس کو. تو باقی کتنی ہوں گی؟ تو 70 حاجتیں پوری کروں گا، اور آگے ہر حاسد اور دشمن سے، حسد کرنے والے دشمن سے اس کو پناہ دوں گا اور ان پر اس کو غالب کر دوں گا. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم وتبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا
وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد۔ یہ آیت ہے 28، 29 اور 30 سورہ آل عمران۔ غور سے سنیں۔ لا يتخذ، نہ بنائیں مسلمان کافروں کو دوست، نہ بنائیں مسلمان کافروں کو دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر، اور جو کوئی یہ کام کرے تو نہیں اس کو اللہ سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ، مگر اس حالت میں کہ کرنا چاہو تم ان سے بچاؤ، کافروں مشرکوں سے تم بچنا چاہو اور دوستی کا اظہار کرو یہ بات الگ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تم کو ڈراتا ہے اپنے سے، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو کہہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم چھپاؤ گے اپنی جی کی بات، دل میں کوئی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو تو جانتا ہے اللہ تعالیٰ دونوں کو، ہاں، اور اس کو معلوم ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ جس دن موجود پائے گا ہر شخص جو کچھ کہ اس نے کیا ہے، ما عملت من خیر محضرہ، اپنی نیکیوں کو سامنے پائے گا اس دن، اور جو برائی کی ہے وہ بھی سامنے پائے گا، تو اس وقت وہ یہ تمنا کرے گا کاش کہ مجھ میں اور اس میری کی ہوئی برائی اور گناہوں میں دور کا فرق پڑ جاتا، یہ میرے پاس نہ آتی۔ اور اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے تم کو اپنے سے، اور اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے بندوں پر۔ تو دیکھو کیا فرمایا، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو ایمان والے دوست نہ بنائیں۔ جو ایسا کرے گا اللہ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ ہاں، اگر تم ان سے بچنے کے لیے کوئی ایسی دوستی کرتے ہو ان کے شر سے بچنے کے لیے، تب تو ٹھیک ہے۔ پھر بتلایا اللہ تعالیٰ دل کے اور ظاہر کو اور باطن کو سب کو جانتا ہے، آسمان و زمین کی سب چیزیں جانتا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ ہمارے سامنے ہماری نیکیاں بھی رکھی ہوگی، یہ ہے تمہاری زندگی بھر کی کمائی، اور ہمارے سامنے ہماری برائیاں بھی ہوگی، اور وہ برائیوں کو دیکھ کر کہے گا کاش کہ یہ برائیاں نہ آتی، یہ بہت دور ہو جاتی مجھ سے۔ تو اللہ تعالیٰ مہربان بندوں پر اسی لیے تو بتلا رہا ہے آج ہی سے کہ سنبھل جاؤ۔ ان آیات میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ کافروں کو دوست نہ بنائیں، کافروں کو، اور اس ہدایت کی مخالفت کرنے والوں کے لیے سخت وعید ہے کہ جو ان کو دوست بنائے گا، کافروں کو دوست بنائے گا، اللہ تعالیٰ سے دوستی و محبت کا علاقہ اس کا ختم ہو جائے گا۔ کافروں سے باطنی اور دلی دوستی تو مطلقاً حرام ہے، باطنی اندر کی، اور دلی دوستی تو مطلقاً حرام ہے، اور ظاہری دوستی معاملات کے درجے میں اگرچہ جائز ہے مگر بلا ضرورت وہ بھی پسند نہیں ہے۔ اب اس کی ذرا سی تفصیل آپ سن لیں کہ جو دو لوگوں کے درمیان میں، دو جماعتوں میں تعلقات ہوتے ہیں وہ 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہے موالات، موالات کہتے ہیں دل کا لگاؤ، دلی دوستی، اس کو کہتے ہیں موالات۔ دوسرے ہیں مواسات، ہمدردی، ظاہری ہمدردی، خیر خواہی، یہ ہے مواسات۔ اور ایک ہے مدارات۔ مدارات کیا ہے؟ پیش آنے میں اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا کسی سے، اس کو کہتے ہیں مدارات، لحاظ کرنا، مدارات۔ اور چوتھے ہیں معاملات، لین دین، خرید و فروخت، معاملات۔ تو دو جماعتوں کے آپس میں یہ 4 چیزیں چلتی ہے، موالات اور مواسات اور مدارات اور معاملات۔ پہلا ناجائز ہے کافروں و مشرکوں کے ساتھ، بالکل دلی تعلق نہیں ہوگا، وہ اس کا حقدار صرف مسلمان ہے کہ مسلمان کو مسلمان سے ہی دلی تعلق رکھنا چاہیے، محبت رکھنی چاہیے دل کے اندر۔ سمجھ میں آیا؟ اس کے لائق کافر اور مشرک نہیں ہے۔ اب رہ گیا دوسرا کیا ہے؟ خیر خواہی اور ہمدردی، جس کو کہتے ہیں مواسات۔ تو باقی کی تینوں چیزیں کافروں کے ساتھ جائز ہے، باقی کی تینوں چیزیں کافروں کے ساتھ جائز ہے۔ جیسے مواسات، ہمدردی، خیر خواہی، ان کو نفع پہنچانا، یہ جائز ہے۔ صرف ان کافروں کے ساتھ جائز نہیں ہے جو کرنٹ میں بالکل لڑائی کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، ان کو کہتے ہیں اہل حرب، ان کے ساتھ میں تو یہ بھی نہیں ہوگا خیر خواہی۔ ان کے ساتھ خیر خواہی بولے تو اپنے پیروں پہ کلاڑی مارنا ہے،
ان کو خالی الگ کر دو تو مواسات تمام کافروں مشرکوں کے ساتھ جائز ہے. ظاہری ہمدردی، خیر خواہی، ان کو کچھ نفع پہنچانا جائز. اس کے بعد تیسرا درجہ ہے مدارات. یہ کیا ہے؟ خوش خلقی، ظاہر میں اچھے اخلاق سے پیش آنا، دوستانہ برتاؤ کرنا. یہ بھی تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے. نیت کیا ہونی چاہیے؟ ان کو دینی نفع پہنچانا ہے. یا اپنے مہمان ہو گئے کوئی کافر لوگ تو ان کی خاطر تواضع کرنا ہے، یا کافروں کے شر سے بچنے کے لیے ایسا کوئی عمل کرنا ہے. مدارات جائز ہے. جیسا قرآن میں اب بھی بتایا الا ان تتقوا منهم تقا، ان کے شر سے بچنے کے لیے اگر تم کر رہے ہو دوستی کا اظہار تب تو جائز، دلی تعلق جائز نہیں. اب چوتھا درجہ ہے لین دین، معاملات، تجارت، اجرت، ملازمت. وہ ہم کو ملازم رکھیں، ہم ان کو ملازم رکھیں. صنعت و حرفت، ہم ان سے کاریگروں کا کام لیں، وہ ہم سے کاریگروں کا کام لیں. یہ بھی تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے. صرف اس میں تجارت میں ایک چیز جائز نہیں ہے، غیر مسلم جو مسلمانوں سے لڑتے ہیں ان کو ہتھیار بیچنا جائز نہیں. ان کو کیا بیچنا جائز نہیں؟ بس باقی ساری تجارتیں جائز. قلبی تعلق، دوستی، محبت کسی مسلمان سے جائز نہیں ہے. احسان، ہمدردی، نفع پہنچانا، ایسے ہی خوش خلقی، اچھے اخلاق سے پیش آنا، دوستی کا برتاؤ کرنا، اسی طرح آپس میں لین دین کرنا، خرید و فروخت کرنا، نوکری ملازمت کرنا، یہ سب جائز ہے. ایک چیز جائز نہیں ہے، دلی تعلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت احسان کیے کافروں کے ساتھ. حضرت عمر نے تو اپنے زمانے میں جیسے مسلمانوں کو وظیفے دیتے تھے ایسے ہی محتاج غیر مسلم ذمیوں کو بھی وظیفے دیتے تھے. تو یہ چیز جائز ہے اپنی جگہ. ایک سوال ہے کہ پہلی قسم موالات، دلی تعلق اور دوستی کسی کافر کے ساتھ، مشرک کے ساتھ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے انسان اور جانور میں فرق ہے. ان جانور کے مقابلے میں انسان کو یہ شعور دیا ہے کہ تو اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان، اس کا حق ادا کر، اس کا حکم مان. جس کی کھاتا ہے اس کی گاں. اب یہ اتنا دلیر ہو گیا کہ یہ کھاتا اللہ ہی کا ہے اور پیتا اللہ کا ہے. پیدا اللہ نے کیا، آکسیجن اللہ کا لیتا ہے، زمین آسمان اللہ کی واپرتا ہے، سب کچھ اللہ کا، اور یہ غیر اللہ کا اور اللہ ہی کا انکار کرتا ہے یا اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. تو یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس سے دلی محبت کی جاوے، کیونکہ یہ ہمارے اللہ کا باغی ہے. بات سمجھے گی؟ دو لوگوں کی ایمان نام ہے اللہ کی محبت کا. دو لوگوں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی. ایک اللہ کی محبت اور دوسرے اللہ کے دشمن کی محبت. اس لیے دل تو صرف اللہ کا ہوگا اور اللہ کے ماننے والے مسلمانوں سے قلبی تعلق ہوگا، باقی غیر مسلموں سے قلبی تعلق نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی یا نہیں؟ تو ایمان کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنی محبت، دوستی، دشمنی، نفرت کو اللہ کے تابع بنا دے. اس لیے مومن کی قلبی معاملات اور مودت اور محبت صرف اسی کے لیے ہو سکتی ہے جو اس مقصد کا ساتھی ہے، وہ مسلمان ہے اور جو اللہ کا تابع ہے. غیر مسلموں کے ساتھ یہ کام نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آیا؟ اگلی آیت ہے 31ویں اور 32ویں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا رسول کا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. میری مانو، محمد کی مانو گے، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ مغفرت کرنے والا اور مہربان ہے. قل اطیعوا اللہ، فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کرو، مانو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. پھر اگر یہ لوگ پھر جامیں نہ مانے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا.
زمانہ ہم سے پھرا، ہم پھرے زمانے سے۔ اللہ محبت کرے تم نفرت کرو، جاؤ تم کو نفرت ہم کو بھی نفرت، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا۔ پچھلی آیتوں میں توحید کا وجوب اور کفر کی برائی آئی تھی۔ توحید واجب، اللہ کو ایک ماننا واجب، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اور یہاں اب اس آیت میں کیا ہے؟ اس آیت میں اعتقاد رسالت اور اتباع رسول کا وجوب آیا ہے۔ آپ کو صرف اللہ کو ایک مان کر نہیں چلے گا، بلکہ آپ کو اللہ کے رسول محمد کو بھی سچا رسول ماننا پڑے گا، تب آپ کا کلمہ پورا ہوگا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ سے کام نہیں چلے گا، محمد الرسول اللہ کو بھی ماننا پڑے گا۔ نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، روزہ بھی اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عظمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ خواجہ یثرب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہے سب طرح کے لوگ ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے، میں اللہ کو ایک مانتے لیکن محمد کو رسول نہیں مانتے۔ ہاں کئی دشمنیاں، تو اس میں یہ بھی، تو اس میں بتایا نہیں، رسالت ماننا پڑے گی، اللہ کو رسول ماننا پڑے گا، ورنہ تمہارا ایمان مردود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ محبت تو ایک چھپی ہوئی چیز ہے، پہچانی کیسے جائے گی؟ ہے یا نہیں ہے، کم ہے یا زیادہ ہے؟ وہ احوال سے اور حالات اور معاملات سے پہچانی جائے گی کہ محبت کا دعویٰ کرنے والا اس کا معاملہ کیسا ہے محبوب سے، اور اسی طرح اس کا حال کیا ہے محبوب کے ساتھ میں، وہ دیکھا جائے گا۔ محبت کے کچھ آثار ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ محبت کے کچھ آثار ہوتے ہیں اور علامتیں ہوتی ہیں، ان سے پہچانا جاتا ہے اس کو محبت اس سے ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ سے ہم کو محبت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، تم اگر دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے محبت ہے، ٹھیک ہے، ثبوت دو۔ ثبوت کیا ہے؟ فاتبعونی، تو محمد سے محبت کرو، اللہ کے رسول سے محبت کرو۔ اگر تم نے محبت کی ان کی اطاعت کر کے تو کیا ہو جائے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ورنہ تمہارا زبانی جمع خرچ وہ تمہارے کو مبارک۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو معیار اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ معیار کیا ہے محبت کا؟ اللہ کی محبت کا ہم کیسے پہچانیں گے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ ہم ایسے پہچانیں گے کہ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں کہ نہیں۔ اگر ہم میں اطاعت ہے تو سمجھ لو کہ ہم بھی اللہ سے محبت کر رہے ہیں اور اللہ بھی ہم سے محبت کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کے کہنے کے مطابق اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس نے محمد کا اتباع کیا اس نے در حقیقت اللہ کا اتباع کیا، اور جس نے محمد کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب کا نہیں کہتے۔ آگے کی آیت ہے 33 اور 34، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے پسند کیا آدم علیہ السلام کو اور نوح کو اور ابراہیم کے گھر کو اور عمران کے گھر کو، تمام دنیا والوں پر جو اولاد تھے ایک دوسرے کی۔ میں نے کہا تھا نا 1,24,000 انبیاء خالی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آئے ہیں، جو اولاد تھے ایک دوسرے کی یہ تمام نبی، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ چونکہ یہ لوگ مدینہ میں یہود خاص طور سے پڑھے لکھے تھے، کتاب والے تھے، اور یہ نہیں مانتے تھے حضور کی رسالت، یہ کہاں سے آگے بکریوں کے چرواہے۔ ہمارے خاندان نبوت میں سے آتے اسحاقی بن کر تو بات الگ تھی، ان کے بھائی اسماعیل تھے، وہ تو بکریوں کے چرواہے تھے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، ہزاروں سال ہو گئے۔ یہ کیسی بات ہے کہ ان میں بکریوں کے چرواہوں میں کوئی نبی پیدا ہو جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم کو، پھر اسی طرح حضرت نوح کو، پھر ابراہیم کے خاندان کو۔ تم ابراہیم کے خاندان سے ہو نا؟ ابراہیم کے بیٹے کون؟ اسحاق کے بیٹے یعقوب کا نام اسرائیل، دوسرا نام بنی اسرائیل کی اولاد، وہیں سے 1,24,000 انبیاء۔ تو تم کو بھی تو اللہ ہی نے چنا تھا نا،
تو وہ اللہ کسی کو چن لے، اگر تمہارے چچیرے کو، چاچا کے بچوں کو چن لے، اسماعیل کی اولاد کو جن میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں کیا، اللہ کی اپنی پراپرٹی ہے۔ اس لیے یہ آیت نازل کی کہ تعجب کیوں کرتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانو۔ پھر آگے انہی آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، وہ تفصیل سے رہے گا۔ اور اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی نانی مریم، اماں، ان لوگوں کا تذکرہ اللہ نے کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ نشانیاں بتلائیں گے امت محمدیہ کو، اس لیے کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس امت کے ساتھ وہ مل کر جو ہے کیا کریں گے، جہاد کریں گے آخر زمانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم، نوح اور ابراہیم کے خاندان کو، اور عمران کے خاندان کو۔ یہ عمران کون تھے؟ بیت المقدس کے امام صاحب تھے اور متولی تھے بیت المقدس کی مسجد۔ ہاں آگے ہے آیت، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بك وذریتها من الشیطان الرجیم۔ جب کہا عمران کی بیوی نے، امام صاحب کی بیوی، جب کہا عمران کی بیوی نے، اے رب میں نے نظر کیا، منت مانی، میں نے منت مانی جو میرے پیٹ میں ہے کہ سب سے آزاد رکھ کر تجھ کو دے دوں گی، فتقبل منی، تو اے اللہ اس کو قبول کر لے، میرے پیٹ کے بچے کو قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ پھر جب بچہ جنا، عمران صاحب کی بیوی نے بچہ جنا تو لڑکی جنی، اور یوں کہنے لگی، اے میرے رب میں نے تو اس کو لڑکی جنی، میں سمجھی تھی لڑکا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ ہی نے پیدا کیا، اللہ جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور بیٹا نہ ہوگا لڑکی کی طرح، اور میں نے اس کا نام رکھا، وہ عورت کہہ رہی، میں نے اس بچی کا نام رکھا مریم، اور میں نے اسے پناہ میں دیا تیری اور اس کے بچے کو بھی شیطان مردود سے۔ انبیاء سابقین کی شریعت میں ایک طریقہ عبادت کا یہ تھا کہ اپنے بچے کو اٹھا کے دینداروں کے حوالے کر دو، اس سے کوئی دنیا کا کام نہ لو کہ یہ اللہ کے لیے وقف ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ عبادت کا تھا، ہماری شریعت میں یہ نہیں ہے، ان کی شریعت میں تھا۔ اسی کے مطابق امام صاحب کی بیوی نے منت مانی اور کہا کہ میں ابھی امید سے ہوں، جو بچہ پیدا ہوگا میں بیت المقدس میں لے جا کے، وہ مرکز تھا اس زمانے میں ایمان کا، دعوت کا، وہاں حوالے کر دوں گی، اور میں اسے دنیا کا کوئی کام نہیں لوں گی۔ اے اللہ میں نے یہ منت مانی اور یہ بچہ تیرے لیے فل آزاد کر دوں گی، تو اس کو قبول کر لے۔ اتفاق سے بچی پیدا ہوئی، بچہ پیدا نہیں ہوا تو نروس ہو گئی، سب لوگ نروس ہو جاتے ہیں بچی سے، لیکن اللہ فرما رہے، اللہ کو معلوم ہے کہ وہ اس نے کیا جنا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لیکن اگر لڑکا ہوتا تو وہ اس لڑکی کی طرح نہ ہوتا، تم آگے دیکھ لو گے، سمجھے؟ جو مریم سے کام لیا ہے اللہ نے، جو مریم کی شان بتائی ہے، جو مریم کو اپنی قدرت کے مظاہرے کا تختہ مشق بنایا ہے، جو عظمت بنائی ہے، ان سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، یہ اگر لڑکا ہوتا تو وہ نہ کر پاتا، یہ اللہ کا پلان ہے۔ سمجھ میں آیا؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور لڑکا اگر ہوتا تو نہ ہوتا لڑکی کی طرح۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو انہوں نے پھر کہتی تربیت بھی کی، تربیت کے لیے لا کر دے دی ماں نے، اور نام بھی رکھ دیا، کیا نام رکھا؟ مریم۔ معلوم ہوا عورت کو تربیت کا حق حاصل ہے، ورنہ تربیت کیسے کرے گی؟ اور ماں نام بھی رکھ سکتی ہے اپنے بچوں کا، اپنی بچیوں کا، یہ بھی بتایا، انہی کا رکھا ہوا نام ہے۔ آگے کی آیت ہے 37ویں، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، اس بچی کو قبول کیا، بہت اچھا قبول کرنا، اور اس کی پرورش کی، جیسے پودے کی پرورش کرتے، بہت اچھی پرورش کی اس کی،
اور سپرد کر دیا زکریا علیہ السلام کے. وہ بچی کس کے حوالے کر دی گئی؟ زکریا علیہ السلام کے. جب زکریا علیہ السلام وہ کمرے میں اور محراب میں ان کے پاس داخل ہوتے تو وہاں پر کچھ روزی پاتے تھے، کھانے کی چیزیں پاتے تھے جو کوئی رکھنے والے نے نہیں رکھا، تو وہاں پاتے تھے. تم زکریا علیہ السلام نے پوچھا، اور پوچھتے تھے وہ کہ مریم یہ کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ. اس کا جواب ہوتا یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. مریم علیہ السلام کی والدہ ان کو لے کر مسجد بیت المقدس گئی. ان کے شوہر عمران کا انتقال ہو گیا تھا جب یہ امید سے تھی، ورنہ وہی اس کی پرورش کرتے. اب تھے خالو، کون؟ زکریا علیہ السلام. یہ بھی اللہ کے نبی، حق ان کو پہنچتا تھا، لیکن دوسروں نے اس بابرکت لڑکی کو یوں سوچا کہ نہیں ہم لیں گے، یہ برکت ہم حاصل کریں گے. اسی لیے ہماری امت میں ماشاءاللہ بہت سے لوگ مدرسوں کے بچوں کو بھی اپنے ذمے لے لیتے، میں حافظ بناؤں گا، میں عالم بناؤں گا. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں یہ چیز موجود ہے، تبھی تو یہ کرتے ہیں اس طرح. پھر کیا ہوا کہ آپس میں قرآن اندازی کرو. قرآن اندازی بھی الگ ڈھنگ کی ہوئی جو پہلے نہیں ہوتی تھی، چنانچہ وہ آگے آئی. قرآن اندازی میں پھر نام نکلا حضرت زکریا علیہ السلام کا. خالو جان ہو گئے ذمہ دار. اب ایک انا رکھی اس کے لیے واسطے، کھلانے والی، سمجھانے والی، نہلانے والی، اور پھر اس کے بعد اس کی تربیت کی ایک بند کمرے میں، اور اس کو دین سکھاتے رہے. وہاں کے لوگ انہی کی سکھائی ہوئی تعلیم دی ہوئی تھی. اس لیے جواب کیا ملا؟ جب بھی یہ جاتے تو دیکھتے کہ وہاں پر کوئی روزی بے موسم کا پھل ہے تو کہتے کہاں سے یہ مریم؟ تو کہتی اللہ کے پاس سے ہے، یہ ہم نے کرانا ہے. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا وہ گھر میں جب بھی جائیں تھیلی لے کر جائیں، راشن کی کچھ بھی لے کر جائیں، تو بچے ٹوٹ پڑتے ہیں، بیوی ٹوٹ پڑتی ہے، تو فوراً ذہن بنائیں کہ بچوں اللہ تعالیٰ نے یہ تم کو دیا اور اللہ نے بھیجا تو آیا، ورنہ تو ہر ایک انسان اپنے گھر میں یہ لے جانا چاہتا ہے. اسی کا دیا ہوا پیسہ، اسی کی دی ہوئی طاقت. ابا لاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، شکریہ کرو اللہ اور ابا کا ادا، لیکن یہ یقین بناؤ کہ کس نے دیا ہے تم کو؟ اللہ ہی نے دیا. ہر جگہ ہم یہ بات کریں. تو ان کو یہ تربیت تھی، یہ اللہ کی طرف سے ہے. جب انہوں نے دیکھا تو سوئی ہوئی جو ان کی امید تھی وہ جاگی. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انك سمیع الدعاء. وہی دعا کی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا، اے میرے رب عطا کر مجھ کو اپنے پاس سے اولاد پاکیزہ، بے شک تو سننے والا ہے دعا کا. جب یہ تربیت کی انہوں نے اور غیر معمولی نشانات دیکھے کہ بے موسم کا پھل بھی دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے عمر کی اولاد بھی تو دے سکتا ہے. حضرت زکریا اس کو اس وقت تک اولاد نہیں ہوئی تھی، یہ بھی بوڑھے اور بیوی بھی بانجھ، اور ایسے میں انہوں نے اللہ سے دعا کر ڈالی، کیونکہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ تو جو چاہے کر سکتا ہے. اے اللہ مجھے اولاد دے دے، لیکن اولاد نہیں مانگی خالی. میں اکثر نکاح کے بیان میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم لوگ جیسا مانگتے ہیں اللہ دے دیتے ہیں. ہم لوگ اولاد مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دے دیتے ہیں. اچھی کم ملتی ہے اور بری زیادہ ملتی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام ذریتن نہیں مانگ رہے ہیں، ذریتن کے ساتھ طیبہ پاکیزہ اولاد دے یہ مانگ رہے ہیں. تو ہم کو یہ ڈھنگ آنا چاہیے مسلمانوں کو کہ اے اللہ بیٹا دے، نیک صالح بیٹا دے، بیٹی دے، نیک صالح دے. ہم یہ دعا مانگے. سمجھ میں آیا؟ جیسے بیویاں مانگتے ہیں تو بیویاں تو مل جاتی ہیں، ہاں دکھنے میں اچھی ہے، لگنے میں اچھی ہے، اور اسی طریقے پر خاندان میں اچھی ہے، مال میں اچھی ہے، ہنر میں اچھی ہے، ڈگری میں اچھی ہے. تو پھر کہ رہنے میں اچھی ہے کہ نہیں ہے، نیک صالحہ ہے کہ نہیں، وہ دیکھتا ہی نہیں ہے کوئی. تو عورتیں تو مل جاتی ہے لیکن بلائیں گلے پڑ جاتی ہیں. تو عورت دیکھے تو حضور کی حدیث کے مطابق فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین، دیندار ڈھونڈنے کی کوشش کرے. تو ان کو یہ یقین تو تھا کہ اللہ اولاد دے گی، اسی لیے تو مانگا کہ مجھے اپنے پاس سے نیک صالح اولاد دے دے. اور یہ نبیوں کی سنت ہے اولاد مانگنا، اور اسی طریقے پر
نکاح کرنا یہ مشترک سنت ہے، ہمارے نبی نے بھی خوب فضیلت دی کر کے بھی بتایا۔ اب اگر کوئی شخص ہماری اس شریعت میں کسی ذریعے سے اولاد کو پیدا کرنے سے روکنے کی کوشش کرے کہ اولاد نہ ہو، تو وہ نہ صرف فطرت کے خلاف عالم بغاوت بلند کرے گا، اللہ کے خلاف، فطرت کے خلاف عالم بغاوت بلند کر رہا ہے باغی، بلکہ انبیاء کی ایک مشترک اور متفق علیہ سنت سے بھی محروم رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اور اولاد کے مسئلے کو اتنی اہمیت دی ہے کہ آپ نے اس شخص کو اپنی جماعت میں شامل ہی نہیں ہونے دیا جو نکاح نہ کرے۔ یہ جو آپ نکاح کے خطبے میں سنتے ہیں نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کیا مطلب؟ نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، جو میری سنت سے منہ پھیرے گا فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ سن رہے ہیں؟ لیکن نکاح سے بیزاری بڑھتے جا رہی ہے۔ آگے ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، قرآن میں ہے اے اللہ، اچھے لوگوں کی تعریف ہے، عباد رحمان کی تعریف ہے، وہ لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں تو عطا فرما کیا، من ازواجنا، ہماری بیویوں میں سے اور ہمارے اولاد میں سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ کائے کی ٹھنڈک؟ اولاد اور بیوی سے کیا عطا فرما؟ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو اللہ تعالی کی اطاعت میں مشغول دیکھ کر دل کو اور آنکھوں کو ٹھنڈک ہو جاوے، یہ مراد ہے۔ تو ابھی میں تفصیل بتا رہا تھا کہ ہر چیز دیکھ کر لاتے ہیں لیکن دیندار دیکھ کر نہیں لاتے ہیں، تو ٹھنڈک تو نہیں ملتی ہے، گرمی نکل جاتی ہے بات الگ ہے، لیکن ٹھنڈک نہیں ملتی ہے۔ ٹھنڈک ملے گی دین سے، اولاد میں ٹھنڈک، بیویوں میں ٹھنڈک، کیا کہ دین ہو اللہ کا۔ تو دین سیکھی ہوئی لاؤ، اور سیکھی ہوئی نہیں ملتی ہے، لا کر سکھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، ایسی آگ سے جس کا ایندھن کیا ہے؟ پتھر ہے اور لوگ ہیں، لوگ جلائے جائیں گے اس میں اور پتھر جلائے جائیں گے، ایسی آگ ہے، اس سے بچاؤ گھر والوں۔ تو پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو اس سے بچانے کا طریقہ کیا؟ فرمایا علموہم الدین وادبوہم، ان کو دین سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ؟ دین سکھاؤ بیوی کو اور بچوں کو، وادبوہم، اور با ادب بناؤ، با سلیقہ بناؤ۔ کیا بناؤ؟ تو وہی ہے کہ دین جہنم سے بچانے کا ذریعہ، اولاد کو دیکھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، بیوی نماز پڑھ رہی ہے، دین پر چل رہے ہیں، آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اگلی آیت ہے فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ یہ آیت ہے 39ویں۔ اب انہوں نے دعا مانگ لی اور اپنی عبادت میں لگ گئے تو فرشتوں نے آواز دی۔ جب وہ کھڑے تھے زکریا علیہ السلام نماز میں اپنے کمرے کے اندر، بے شک اللہ تعالیٰ تجھے بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، یحییٰ علیہ السلام نام بھی بتا دیا، اور 3 صفات ہوں گی ان میں، مصدقا بکلمات اللہ، کلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی تصدیق کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، کلمۃ اللہ عیسیٰ علیہ السلام۔ دوسرے سیدن، اور وہ سردار ہوں گے، وہ حصوراً، عورتوں کے پاس جانے والے نہ ہوں گے، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور چوتھی کہ صالح نبیوں میں سے ایک ہوں گے۔ ایسا بیٹا دیں گے اللہ تعالیٰ۔ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً مانگا تھا تو اللہ نے دعا کیسے قبول کی؟ 4 صفات، اللہ کے تمام کلمات کی بھی تصدیق اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تصدیق ہے یہاں پر۔ اس لیے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ کے حکم سے خلاف عادت پیدا ہوئے تھے باپ کے بغیر،
باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہوں، جیسے آدم ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کس کے بغیر پیدا ہوئے؟ باپ کے بغیر پیدا ہوئے. اور ماں حوا ماں کے بغیر پیدا ہوئی. کس سے پیدا ہوئی؟ پسلی سے، حضرت آدم کے. تو یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو حصوراً کہا ہے، یہ خاص دیکھنے کی چیز ہے کہ وہ عورتوں کے پاس جانے والے نہیں ہوں گے. تمام نبیوں کی سنت عورتیں کرنا، شادی کرنا، بچے پیدا کرنا، سب کی سنت ہے. لیکن یہ ایک نبی ایسے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی، یہ نبی ایسے ہیں کہ یہ ان کے بارے میں فرمایا یہ عورتوں کے قریب نہیں جائیں گے. یعنی قدرت کے باوجود ان کا مزاج اتنا نیک اور آخرت کی طرف ہوگا کہ ان کو عورتوں کا ہوش نہیں ہوگا. یہ عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے. حلال جو چیزیں ہیں اس کو بھی قربان کرنے والے بنیں گے، حلال کھانا پینا وغیرہ، سادگی کی زندگی گزاریں گے. ایسا ہوتا ہے، بعض لوگوں کو آخرت کی اتنی فکر ہوتی. بہت بڑا کمپنی والا ہے، ہندوستان کی ایک نمبر کمپنی، موٹر کار وغیرہ سب کچھ، ٹرک بھی رکھ. اس کو انٹرویو میں پوچھا گیا آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ بوڑھا ہو گیا، 80 سال سے بھی اوپر کا ہوگا. بولے کبھی خیال ہی نہیں آیا. اس کا جواب تھا شادی کیوں نہیں کیا؟ تو کیا بولتا ہے؟ کبھی خیال ہی نہیں آیا. تو کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا. تو اب ایک یحییٰ علیہ السلام کو لے کر اور عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اگر کوئی کہے کہ میں ویسے ہی رہنا چاہوں گا، اکے دکے کبھی ہوتے، تو سنت کے خلاف ہے. لیکن اس کی حالت دیکھی جائے گی کہ وہ نکاح کرنے کے قابل ہے، تو پھر من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، حضور فرماتے جو نکاح کر سکتا ہے نکاح کرے. ہاں، یحییٰ علیہ السلام کی سنت پر آج بھی عمل ہو سکتا ہے اس شخص کا جس میں نکاح کی طاقت نہ ہو یا جسے نکاح کی ضرورت نہ ہو، اس طرف اس کا میلان ہی نہ ہو، اور معلوم ہے کہ لائے گا اور برباد کرے گا کسی کی زندگی، تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح سے بچے. اس لیے نکاح، فقہ میں نکاح کے درجات ہے. نکاح واجب بھی ہے، نکاح سنت بھی ہے، نکاح مستحب بھی ہے، نکاح مباح جائز بھی ہے، نکاح مکروہ بھی ہے، نکاح حرام بھی ہے. تو ہماری شریعت کہتی ہے کہ نکاح کرو، اس کی فضیلت آئی ہے خوب. لیکن شرط وہاں بھی حضور نے لگائی کہ جو نکاح کر سکتا ہے، طاقت رکھتا ہے، وہ نکاح کرے. کسی کی زندگی سے کھیل کرنے کے لیے کبھی نکاح مت کرو. ایک واقعہ، ایک صاحب کو پڑھنے پڑھانے کا بہت شوق، اللہ والے تھے، بہت بڑے عالم تھے. صبح جو چلے فجر کو مسجد کے اندر تو سیدھا عشاء کے بعد ہی گھر کے اندر. کھانے کا ہوش نہ پانی کا ہوش، کھلا دیا، کھا لیا، پلا دیا، پی لیا. شوق ہوا تمام ان کو کہ حضرت کی سنت کرا دینا چاہیے. تو بولے حضرت نکاح کر لو. تو چپ بیٹھتے تھے. پھر کہنے لگے کہ کر لو. ایک دن کہنے لگے سنت ہے، کرنا ہی پڑے گا. کہاں سے کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے کچھ کر کے نکاح کر دیا. اب دلہن گھر کے اندر آ گئی اور حضرت جو صبح کو اٹھے ہیں اور پھر وہ معمول، وہ کتاب، وہ مسجد، اور جا کے درس شروع کیا تو عشاء تک احساس ہی نہیں ہے گھر کے اندر بیوی ہے. جب گھر میں پہنچے تو آواز آئی. اس نے کہا ذرا پانی کا تو بندوبست کر دینا تھا، پانی بھی پینے کو نہیں. اور ان کو یہ آخرت والے، ان کے دماغ میں ہی نہیں. زبردستی سنت جو ہے وہ کرا دی لوگوں نے. اب دوسرے دن پھر ویسے ہی نکلے تو چڑ گئی وہ. تیسرے دن انہوں نے مٹکا لایا، وہ شاگردوں کو بولا مٹکا پہنچا دو یار ادھر. تو مٹکا پہنچایا، اس میں پانی رکھا ہوا تھا لیکن کھانا پینا کچھ بھی نہیں، پریشان. پھر جو رات کو پہنچے تو اٹھایا اس نے مٹکا، اور شیخ الحدیث کے اور علامہ صاحب کے سر پہ جو مارا ہے مٹکا اس نے، تو زور سے وہ مٹکا پھوٹا، سارا پانی ہو گیا اور منڈیریاں گلے میں اٹکی اور وہ بھاگے الٹے پیر. تو شاگردوں نے یہ منظر دیکھ کر پوچھا حضرت کیا ہوا؟ بولے سنت گلے میں اٹکی. تو ایسے لوگ نہ کریں، پھر نکاح نہ کریں. ہاں تھوڑا کرنے والے الگ ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے کہ کر کے ہم دے تو نسترنا بھی ہم کو پڑتا ہے، وہ نہ ہو. سمجھ میں آیا؟ آخری آیت ہے، یہ آیت ہے 40 اور 41. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. اب زکریا علیہ السلام کو خوشخبری تو مل گئی کہ اولاد ہوگی اور یحییٰ ہوں گے، لیکن پوچھنے لگے اے میرے رب یہ کہاں ہوگا میرے لڑکا؟
اور پہنچ چکا ہوں میں بڑھاپے کو، میری بیوی تو بانجھ ہے، اب کیسے ہوگا، کہاں ہوگا؟ کیفیت میں شک تھا، دینے والا اللہ ہے یقین تھا، کیفیت کہ آج تک تو میں نے کسی بوڑھا بوڑھی کو اس عمر میں بچہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. تو اللہ نے فرمایا کذالک، اسی طرح ہوتا ہے، یفعل اللہ تعالی، اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہے کرتا ہے، یہی تو اللہ کی خصوصیت ہے. اچھا کہنے لگے اللہ ایک کام تو کرو، میری سمجھ میں کیسے آئے گا، مجھے یہ بتلا دو کہ اس کی کوئی نشانی ہے کہ میرے کو بچہ ہوگا، میری بیوی کو بچہ ہوگا. اجعل لی آیا، ایک نشانی بنا دو. اللہ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک کے لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا مگر صرف اشارے سے، بات بند ہو جائے گی خود بخود، اشارے سے بات. اور تو اپنے رب کو خوب یاد کرنا، ذکر کرنا خوب. وسبح بالعشی والابکار، اور اللہ کی تسبیح بیان کرنا شام کو اور صبح کو. حضرت زکریا علیہ السلام کو قدرت خداوندی کا پورا یقین تھا، لیکن آج تک دنیا میں ایسا ہوا نہیں تھا کہ بوڑھے کو بچہ ہوا ہو، بانجھ کو بچہ ہوا ہو، اس لیے کیسے ہوگا کیفیت پوچھ رہے تھے. اب جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو یقین کر لیا. اب کہنے لگے کہ مجھے نشانی بتلا تو میری سمجھ میں کیسے آئے گا. یہ بھی سوال کا ایک منشا بھی تھا کہ جوان کرے گا ہم دونوں کو پھر بچہ دے گا یا اسی بڑھاپے میں اولاد دے گا، کیفیت معلوم کرنا چاہتے ہیں. تو پتہ چلا کہ بڑھاپے میں ہی اولاد ہوئی، اور پھر یہ نشانی دے دی کہ 3 دن تک بات کرنا چاہیں گے تو الفاظ نہیں نکلیں گے، تو اشاروں سے بات کرنا پڑے گا. سمجھ میں آ گیا ان کی کہ یہ نشانی بڑی نشانی. اس سے سمجھ میں آیا کہ اشارہ قائم مقام بات چیت کے ہوتا ہے، بلکہ اس کو فصیح کہا ہے اشارے کو. جہاں بات نہ چلے، جیسے ہم 2 مکہ مکی کا نکاح کرا رہے ہیں تو اشارے سے ہی سمجھے گی، وہ تو بول نہیں سکتے، ہم نے پڑھایا ہے نکاح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک باندی مکی لائی گئی. آپ نے پوچھا، مسلمان ہے کہ غیر مسلم پتہ نہیں، آپ نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے اشارہ کیا آسمان کی طرف. آپ نے فرمایا یہ باندی مسلمان ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اشارہ اس کے قائم مقام. تو ہم ان آیتوں کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں اور کسی بھی چیز کو صحیح سمجھ کر عمل کریں، نہ تو کہیں سے کچھ بھی اٹھتے ہوئے اچٹتے ہوئے کچھ لے لیا اور ادھر کا ادھر ہو گیا، ادھر کا ادھر ہو گیا، تو اس میں ہمارا نقصان ہو سکتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں اپنے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اس قرآن کا علم دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما. جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو بار بار ذہن میں سوچنے کی اور سمجھنے کی، اور نہ سمجھ میں آئے تو پوچھنے کی، پھر عمل کرنے کی، اپنے گھر والوں کو سکھانے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم